میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور اس دیانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ اس بستی کے قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے، ہم یہاں مجتمع ہیں، اس تقریب میں شریک ہیں۔ مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے جس کا ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے۔ عزیزو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، قرآن کریم کی تفسیر تحریر کرنے کا شرف حاصل کرنے والے مصنف، مفکر، مدبر، قوم و ملت کے رہنما، دانشور، عالم مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ قول ہے کہ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہو۔ اس ایک ہی جملے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری فکریں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لہٰذا ہر دور میں مفکرین کو یہ خیال ستاتا رہا ہے کہ اپنی قوم اور ملت کو متحد ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بکھری ہوئی قوم کو آسانی سے غلام بنایا جا سکتا ہے، جیسا انگریزوں نے ہم ہندوستانیوں کو 150 سال تک غلام بنا کے رکھا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دریا کی کسی ایک موج کو اگر باہر نکالا جائے، تصور کیجیے، تو اس کا وجود بھی ختم ہوگا۔ سمندر سے جب اس کا رابطہ اور رشتہ ٹوٹ جائے تو موج موج نہیں رہے گی، وہ لہر لہر نہیں رہے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لہر اور موج تب تک ہے جب تک وہ سمندر میں ہے، لہذا موج اور سمندر کا رشتہ اٹوٹ رشتہ ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کا رشتہ جب تک ہم ملت کے ساتھ، قوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تب تک ہمارا وجود ہے۔ جب ہم ملت اور اپنی قوم سے ٹوٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تعلق سے کبھی سوچا نہیں گیا، صدیوں سے اس بارے میں سوچا بھی جا رہا ہے اور اس کے بارے میں کوششیں بھی جاری ہیں۔ کئی بار کوششیں کامیاب بھی ہوئی، کئی بار ناکام بھی ہوئی۔ ناکامی کے بعد کہتے ہیں کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناکامی کے بعد پھر لوگوں نے کوششیں کی، قوم اور ملت کو متحد کرنے کی، ہر دور میں ہوتی رہی، لیکن کچھ ہی دنوں میں باطل اور فاسق قوتیں اس پر حاوی ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں۔ ہمیں اپنی اسی کوشش میں لگا رہنے دو، پھر دیکھو کہ میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا۔ یہ کوششیں ہونا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ انسان جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، وہ اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پیدا ہونا، دنیا میں آنا، کھانا پینا اور مر کے گزر جانا، لیکن انسان اور جانور میں بڑا فرق ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، باشعور ہے وہ۔ لہذا کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم سب کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ چینج بہت ضروری ہے، اور اسی لیے بستی کے نوجوان پھر ایک بار خود متحد ہو کر پوری بستی میں
اتحاد اور اتفاق لانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہر بندے کی دل کی خواہش ہوگی. کوئی نہیں چاہتا کہ ہم بکھرے ہوئے رہ جائیں. ایک ہو جائے تو بن جاتے ہیں ماہ مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں میں کیا بات بنے گی. اتحاد اور اتفاق یہ ہر قوم کے لیے بہت ضروری ہے. جب جب نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے دوسری قومیں اس پر غالب آ جاتی ہیں. بزم اتحاد ملت جماعت المسلمین بستی مرکرواڑہ رتناگری، اس پرچم تلے یہ نیک قدم اٹھایا جا رہا ہے. بزم اتحاد ملت، ملت کی اتحاد کی یہ بزم. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی نیک کام شروع ہوتے ہیں تو ہر دور میں ایک ایسا بھی طبقہ ہوتا ہے جو خود تو کچھ نہیں کرتا، البتہ اچھے کام کرنے والوں پر تنقید ضرور کرتا ہے. مت کر پرواہ ان کی جو آج دیتے ہیں تانا، جھکا دیں گے یہ سر جب آئے گا تیرا زمانہ. لہریں بن جائیں طوفان کشتی کا کام ہے بہنا، کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. لہذا بستی کے فکر مند نوجوانوں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ بستی میں اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کا آپ سب کا ساتھ اور سب کا تعاون بہت ہی ضروری ہے. ہر فرد یہ سمجھے کہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. آج اس بزم اتحاد ملت کے پہلے پروگرام میں، یہ پہلا پروگرام ہے سمجھ لیجئے، بالکل مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں نہ کوئی سیاست ہے، خالص قوم اور ملت کی فکر ہے، اور اسی فکر کو لے کر آگے چل رہے ہیں جوانان مرکرواڑہ. تو اس پہلے پروگرام میں اعزاز و اکرام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. لیکن کس کا اکرام اور کس کا اعزاز، ایک سسپینس ہے، ایک تجسس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بہت جلد آیا ہو جائے گا. اعزاز کس کا، کیوں، ان ساری باتوں سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس فکر کو لے کر چلنے والے جو نوجوان متحد ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو کارواں تو بنے گا، لوگ ساتھ بھی آئیں گے. تو یہ جوانان مرکرواڑہ کون ہے، وہ سب سے پہلے منظر عام پر آنا ضروری ہے. ان جوانوں کے نام آپ کے گوش گزار کرتا چلوں جو اس فکر کو لے کر آگے بڑھنے کا عزم رکھتے ہیں، جنہوں نے آرگنائزیشن کی یہ تشکیل دی ہے. ہمارے ایک فعال ممبر، بہت ہی ایکٹیو ممبر، الحمدللہ LLB ہیں، جناب عبداللہ غلام محمد بھٹکر صاحب آپ کے سامنے ان ممبران کی فہرست بتا دیں گے انشاءاللہ. کچھ بڑے عمر کے حضرات ہمارے ذمہ دار ہیں، جس میں عبد اللطیف چاچا ساخرکر، اچھا، اور ہمارے بیچ کے محلے سے سلیمان ہوڑیکر، ہمارے وکیل نانا کے بیٹے. اس کے بعد ہے ہمارے تاج الدین چاچا ساخرکر، یہ ہمارے شاہل گھر بولتے ہیں نا، تاج الدین ساخرکر. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے بیچ کے محلے سے کچھ نوجوان ہیں، جس میں ہمارے ظہیر مجگاؤں، ایک قاسم بھائی مجگاؤں جو مچے کا کام کرتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں ظہیر مجگاؤں ہے. پھر وہ مشتاق نام کے ایک لڑکے ہیں. پھر ہمارے عبد الرحیم بھائی ہے، جو ہم کو بار بار اس بارے میں انشاءاللہ عبد الرحیم دروے، اس میں میں ہوں. اور ہمارے اس کے ساتھ نثار چاچا دروے، اور ہمارے جو آپ کے سامنے ہمارے لیے بہترین اندام کے اندر پروگرام کی نظامت کر رہے ہمارے سراج خان صاحب ہیں. اور بہت سارے نوجوان ہیں، جس میں ہمارے ایک وسیم بول کے لڑکا ہے بیچ کے محلے کا. اور یہ ہمارے مینی پرسن کے ظہیر بھائی کے ساتھ نوجوان بچے جو مینی پرسن کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ لمبی لسٹ ہے، ان کے کچھ نام تھے، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی.
عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ان لوگوں کے نام ہوئے جو اس انجمن میں شریک ہیں، اس بزم میں شریک ہیں، لیکن کسی بھی بزم اور کسی بھی انجمن کو چلانے کے لیے ان کے کوئی سرپرست ہوا کرتے ہیں، گارڈین ہوا کرتے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں، ان کی رہبری میں یہ انجمن چلا کرتی ہے۔ وہ سرپرست ان ممبران کے لیے بلکہ ہر انجمن کے لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی رہبری میں جب یہ کام کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ کام جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، مقصد نہ ہو کوئی تو بغاوت فضول ہے، روزہ نماز صدقہ و خیرات یا ہو حج، ماں باپ خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ لہٰذا سرپرستی اگر نہ ہو تو یہ انجمن جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس بزم اتحاد ملت جماعت المسلمین بستی مرکرواڑہ کو جن بزرگوں اور دانش مندوں کی سرپرستی حاصل ہوئی ہے، ان حضرات کے ناموں سے بھی آپ کو روشناس کرایا جا رہا ہے۔ کہ بھائی یہ کون حضرات ہیں؟ ہمارے محمد شریف چاچا دروے، ہمارے اراکین کمیٹی جامع مسجد کے صدر محترم ہمارے امتیاز چاچا مقدم، اور ہمارے نور الدین بھائی پٹیل، ان تین حضرات کی ہم کو سرپرستی ہے ماشاء اللہ۔ تو ہمارے عبدالرحیم بھائی اکبر علی جو کل آ کے بھی گئے اس بارے میں پوچھنے کے لیے، آئے ہوئے کل بھی وہ اس بارے میں ہم سے تحقیق کر کے گئے رات کو، ابھی بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ۔ حاضرین، در نوری سے زمانے کو شفا ملتی ہے، درد والا کوئی آئے تو دوا ملتی ہے، اس کو سائے کی ضرورت نہیں صحراؤں میں، جس کو دن رات بزرگوں کی دعا ملتی ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے کسی بزم اور انجمن کے لیے کہ اس کے لیے سپانسرشپ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کی کفالت کون کرے گا؟ کیونکہ ساری چیزوں کو تو تعاون اور مدد کے ذریعے مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن مالی امداد بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا یہ انجمن کس کے زیر کفالت ہے؟ میں عبداللہ بھائی سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ بھائی اس تعلق سے بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جماعت المسلمین مرکرواڑہ، یعنی پورے مرکرواڑہ بستی کے نام ہے الحمدللہ۔ کچھ نام جس میں ہمارے خیر امت فاؤنڈیشن بھی اس کے اندر حصہ لے رہی ہے شفالت کے اندر۔ پھر ہمارے المرحوم آدم محمد بھائی چاچا مقدم، ان کی پوری فیملی ہے۔ اسی کے ساتھ حاجی عبداللطیف مالدار، ان کے بیٹے ماشاءاللہ، حاجی عبداللطیف اسماعیل ساکرکر ہمارے چاچا جو بیٹے اور ان کی فیملی، المرحوم حاجی محمد شریف پانجری یعنی ہمارے حلیمہ طورہ والے مظہر بھائی کی فیملی ہمارے گھر سے انشاءاللہ۔ پھر نثار احمد مجمعوکر، ان کی فیملی، ہمارے نذیر شیخ حاجی نذیر احمد سردار، ہمارے المرحوم حاجی شوکت عبدالحمید دروے فیملی یعنی عبدالرحیم بھائی کے گھر والے، ہمارے حاجی شفیق داؤد دروے، یوسف داؤد دروے، حاجی خالد حاجی حسین گھوڑیکر برادر فیملی، یہ ہمارے شوکت چاچا جو اپنا مجگاؤں کر، ان کے بچے سب حبشی گھر کے، المرحوم شوکت چاچا، ان کے بیٹے شبیر بھائی، اسامہ بھائی، پھر ہمارے المرحوم حاجی عبدالغفار عبدالقادر اوریکر یعنی ہمارے حافظ زبیر صاحب وغیرہ، ایک منصور بھائی جیوائی جی اوپر محلے کے، علاؤ الدین بھائی دروے اور ان کے گھر والوں نے بھی ماشاءاللہ یعنی محمد شریف چاچا کے گھر والے، المرحوم عبدالقادر اسماعیل مجگاؤکر، ان کے گھرانے سے انشاءاللہ، ایک حسین بھائی ہمارے مل کر، نورجا خالہ، تاج الدین دادا صاحب ساکرکر، ان کی طرف سے بہت سارے ایسے نام ہیں، وہ قلت ہے، بہت سارے لوگوں نے، جس میں ہمارے پانڈور گھر کے ہمارے قاسم بھائی نا، ظہیر بھائی، وہ بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ایک طویل فہرست ہے، کچھ نام آپ کے سامنے آپ کو گوش گزار کیے گئے۔ کہتے ہیں یوں تو احساس کی وادی میں اندھیرا بھی نہ تھا، تم مجھے دیکھ سکو اتنا اجالا بھی نہ تھا، تم تو آئینہ یہ تہذیب محبت ہو مگر
यूं तमन्ना से मिलोगे कभी सोचा भी न था। इस किस्म के लोग हैं अहले खैर हजरात, जिन्होंने इस अंजुमन को माली तौर पर कफालत करने की जुर्रात की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं चंद पॉइंट यहाँ आपके सामने गोश गुजार करूँगा, उसके बाद में एजाज़ और इकराम होता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है, मैंने किन किन लोगों का एजाज़ होने वाला है, ये बातें अब आप पर वाज़े होने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम हासिल करने वाले तलबा। इल्म कोई दो चीज़ नहीं है, बल्कि इल्म को दो तरीके से बांटा गया है असल में। एक इल्म नाफे और एक इल्म गैर नाफे। वो इल्म जो इंसानियत के लिए फ़ायदामंद है और दूसरा इंसानियत के लिए नुकसानदा है। अलबत्ता दुनियावी इल्म, असरी इल्म हासिल करने के साथ साथ इंसान यानी मोमिन दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो, क्योंकि वो कामयाबी असल कामयाबी है। और उसके लिए दीनी तालीम बुनियादी तौर पर हासिल करना हर मोमिन के लिए बड़ा ज़रूरी काम है। तो ऐसे लोगों का भी एजाज़ होगा कि असरी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उस असल में वो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ये पहला हिस्सा है। उसके साथ वो दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। हम दुनिया में रह के दुनिया से अलहदा नहीं सकते। इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता। इमाम साहब, आप करीब हैं, कोई गलती हो तो बता। इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता है, हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत को अपने कामयाब बनाना है। तो लिहाजा वो तलबा, हम उनका कह सकते हैं कि वो परिंदे जो उड़ने का हुनर रखते हैं, अज़्म करते हैं तो तकदीर बदल देते हैं। अगला पॉइंट है तालिबात। तलबा के साथ तालिबात जो स्कूल कॉलेज के साथ आलमियत और हिफ्ज़ कुरान का दर्स ले रही हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि स्कूल में जा रही, कॉलेज में जा रही हैं और उसके साथ आलमियत का कोर्स, हिफ्ज़ कुरान का दर्स ले रही हैं। यानी अनकरीब वो हाफिज़ा बनेंगी, आलिमा बनेंगी। तो ऐसी भी तालिबा हमारे इस बस्ती में मौजूद हैं और वो ज़ेर तालीम हैं। लिहाजा उनका भी एजाज़ होगा, भले वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं उनके हाथों वो एजाज़ उन्हें दिया जाएगा। पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे, चलते रहिए तो दुनिया भी हम सफ़र हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तलबा व तालिबात जो दीनदारी के साथ आला तालीम हासिल कर रहे हैं कॉलेजों में, इनका भी एजाज़ होने वाला है। बात वही है, आप बोलेंगे कि भाई इसके पहले भी वही पॉइंट था। तवज्जो दीजिए कि दीनदारी के साथ कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब बाकायदा चेहरे पे नूर है, सुन्नतें रखी हुई हैं, सर पे टोपी है, लिबास इस्लामी है और वो कॉलेज जा रहे हैं। दीनदारी के साथ कॉलेज जा रहे हैं, उसमें तालिबात भी हैं, बुर्का इस्तेमाल कर रही हैं, नकाबपोश बन के जा रही हैं। भले कॉलेज में जाने के बाद उनको वहाँ के रूल के हिसाब से रहना पड़ रहा है, लेकिन जब वो कॉलेज से निकलती हैं घर आने तक और घर से जब कॉलेज तक पहुँचती हैं तो वो दीनदारी के तरीके से ही चल रही हैं। असल चीज़ तो किरदार है। हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि अखलाक और किरदार ये बड़ी चीज़ है। जो इस्लाम की पैरवी करने वाले हैं उनमें सबसे बड़ी बात है किरदार। तो बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं, हकीकत में खुदाए पाक का इनाम कहते हैं। मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ए नज़र वालो, मैं किरदारों में मिलता हूँ मुझे इस्लाम कहते हैं। तो ये किरदार निभा रहे हैं हमारे बच्चे। उसी तरह से तालिबात भी ये काम कर रही हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको। फिर अगला पॉइंट है तालिबात दुनियावी तालीम हासिल करके इमसाल
باہر کے مدارس سے عالمیت مکمل کر چکی ہیں. جو بچیاں امسال دنیاوی تعلیم حاصل کر کے امسال باہر کے مدارس سے دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عصری بھی اور دینی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عالمیت مکمل کر چکی ہیں، ایسی طالبات کا بھی اعزاز ہونے جا رہا ہے. علم کا انہیں احساس ہے، کہتے ہیں علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح زہر مٹا دیتا ہے، اور لذت عشق سے عالم کو شناسا کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے. اردو اسکول کے تعلق سے مرکرواڑہ اردو اسکول کے تعلیم و تعمیری معیار کو بڑھانے کی فکر کرنے والے حضرات ہیں. کچھ نام ہیں جنہوں نے اسکول میں ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے، ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے وہاں پہ کام کیا ہے. یہ انجمن، یہ بزم ملت جس کو ہم کہیں گے، یہ بزم جو ہے انہیں بھی یاد کر رہی ہے اس موقع پر. اس کے بعد مرکرواڑہ اردو اسکول سے تعلیم حاصل کر کے، غور کیجئے کہ مرکرواڑہ اردو اسکول سے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والے طلبہ یہاں سے تعلیم حاصل کیے. اردو میڈیم کا یہ اسکول ہے، اور اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو اپنی زندگی میں ترقی کر چکے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، ایسے بھی طلبہ ہماری نظروں میں ہیں. ایسے نوجوان، ایسے جوان، ایسے لوگ اس انجمن، اس بزم کی نظروں میں ہیں، ان کا بھی اعزاز ہونے جا رہا ہے. جامع مسجد مرکرواڑہ کی انتظامیہ کے اراکین کے تعلق سے بھی ان ممبران کے بھی نام لیے جائیں گے، بلکہ ان کا اعزاز ہونے والا ہے. جامع مسجد تعمیری کمیٹی کے حساب کتاب میں معاون اور مددگار جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ہونے والا ہے. مدرسہ تعلیم القرآن جامع مسجد مرکرواڑہ کی انتظامیہ کے تئیں ان کا اظہار تشکر کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں بھی جو ہے ان کا اکرام کیا جائے گا. اس کے بعد مرکرواڑہ بستی کے 6 محلے ہیں، آپ جانتے ہیں. ان محلے کے جو لوگ ہیں ذمہ داران، صدر اور اس کے ساتھ وہ ذمہ داران لوگ، یہ محلے میں سکھ اور دکھ کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان پروگرام میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ایک تو صدر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں دوسرے لوگ ان کو جمع کیے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں ایک ٹوکن کے طور پر صدر کو بلایا جائے گا اور اس کا اعزاز ہوگا. مرکرواڑہ اور اطراف کی جو مساجد ہیں، ایک تو اپنے بستی کی 4 مساجد اور اس کے علاوہ دوسری 5 مساجد، یعنی کل 9 مساجد ہیں. ان کے امام صاحبان اور مسجد کی خدمت کرنے والے خادمان کا بھی اعزاز ہونے والا ہے. نہیں، فجر نہیں ہوگی، فجر ہوئی تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. امسال جو زائرین حج ہیں، حج کو جانے والے جو حضرات و خواتین ہیں، ان کا بھی اکرام ہوگا. امسال مرکرواڑہ کی 9 مساجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی ہم نے فراموش نہیں کیا ہے، ان کا بھی انشاءاللہ اعزاز ہوگا. ایک چیز بہت ضروری ہے، حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، ہمت افزائی ہونا چاہیے. جو بھی جب نیک کام، اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی ہمت افزائی ہونا چاہیے. یہ جو نو عمر بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نمازوں میں آیا کرتے ہیں، مساجد میں دوڑ لگاتے ہیں اذان ہونے کے بعد، حالانکہ ان کے کھیل کود کا، شرارت کرنے کا، موبائل پہ گیم کھیلنے کا زمانہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ موبائل یہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ ہم اگر اس کو گھنٹوں تک دیکھتے رہیں گے تو وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اس سے. لیکن ان بچوں کا کھیل کود کا زمانہ ہے، اس کے باوجود جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو دوڑ لگاتے ہیں مسجد کی طرف. اس بزم نے انہیں بھی یاد رکھا ہے. اس کے بعد
ایک اور پوائنٹ ہے، مرکرواڑہ بستی کی ترقی، فلاح و بہبودی کے لیے قربانی دیے، لیکن آج وہ زندہ نہیں ہے، آج ہم میں موجود نہیں ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کو فراموش کریں، جنہوں نے اس بستی کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے یاد کیا ہے۔ مرکرواڑہ بستی کے اصل کاروبار یعنی ماہی گیری، سماجی فلاحی تعلیمی ترقی کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینے والے بھی لوگ ہیں، ان کے خدمت میں بھی اعزاز ہوگا۔ ایک چیز اور ہے، اپنی عبادتوں سے مساجد کو مزین کرنے والے، اپنی عبادت سے مساجد کو پرنور کرنے والے، آباد کرنے والے، تلاوت، ذکر، نماز اور دعاؤں کے ذریعے، ایسے بھی ہمارے یہاں بزرگ ہیں، دیندار لوگ ہیں جو باقاعدہ بر وقت آیا کرتے ہیں، انہیں بھی یاد کیا جائے گا۔ مرکرواڑہ بستی میں دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے کچھ چہرے بڑے مقبول ہیں، مشہور ہیں۔ آنے والی جماعتوں کے لیے طعام کا انتظام، قیام، سفر کی خدمت کو انجام دینے والے حضرات ہیں۔ یہ جماعتیں آتی ہیں تو ان کے طعام، ان کے قیام اور ان کے سفر کی فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی یاد کیا گیا ہے۔ اس بستی کی فلاح و بہبودی اور ترقی، تعمیراتی ذہن، ترقی کی سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی بستی میں کوئی دنگا فساد نہ ہو، سب مل جل کر رہے، ایسی سوچ رکھنے والے اس کے پہلے بھی ہو چکے ہیں، آج بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے۔ تو ایسے تعمیراتی ذہن رکھنے والے لوگوں کو بھی یاد کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہمارے عبداللہ بھائی بھاٹکر ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے دماغ کی اپج ہے، اور یہ بہت ہی اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے۔ گاؤں میں، بستی میں میتیں ہوتی ہیں، لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پرمننٹ ہیں جو وہاں بھاگ کر چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں کو بالائے طاق رکھتے ہیں، غسل کے لیے چلے جاتے ہیں، میت کی غسل کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام بہت بڑا ہی نیک کام ہے، لیکن سبھی لوگ یہ نہیں کرتے، کتراتے ہیں۔ کچھ لوگ پرمننٹ ہیں اس کے لیے۔ اس بزم نے انہیں بھی یاد کیا ہے کہ یہ بہت بڑا کام وہ کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جسمانی اعتبار سے کچھ لوگ معذور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، اس کے باوجود مؤذن کی جب آواز سنتے ہیں تو مسجد کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، بزم نے انہیں بھی یاد رکھا ہے۔ اس پروگرام میں یہ سارے جو نکات تھے میں نے آپ کو سنائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ بزم کیوں تشکیل دی گئی ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹ ہیں۔ اب اس کے بعد عبداللہ بھائی جو ہے وہ اگلی کاروائی شروع کریں گے۔ اعزاز کا جو پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑی اسپیڈ لے لیں گے، رفتار لے لیں گے، اور اس طرح سے وہ بزرگوں، دوستوں، بہت جلد میں، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو باقی جن کے ہیں نا انشاءاللہ ہم بعد میں ان کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ اب یہ جو بچے جو خاص طور سے آئے انشاءاللہ، ہم ان کے نام دے کے، ہمارے ذمہ دار حضرت آگے ہی ہے، ان کے ہاتھوں سے ان کا اعزاز و اکرام شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے زیان عاصم دھالویلکر، یہ بچے زیان عاصم دھالویلکر آ جاؤ انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی ہدیہ ہے نا انشاءاللہ، بھائی وہاں سے ذرا چلا دے جاؤ جی انشاءاللہ، بیٹا لے لو شریف چچا۔ سائم صادق دروے، مبشر عبدالقادر ساکرکر، محمد عبدالقادر ساکرکر، مہران بندہ نواز ملا، آپ بھی دے دو نا، ہمارے کیا نام، مہران مبشر
ये मुबशिर के लिए अलग है भाई। एक बात रह गई है इतनी, ये बच्चे को देख लो इंशाल्लाह, अलग है, ये नहीं है भाई। ये बच्चे ने ना कुछ महीनों के अंदर, 4 महीने या 5 महीने के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज किया है, तो उनका हदिया अलग है। ये बच्चे का आपके सामने है ना, इस बच्चे ने कुछ महीनों के अंदर 4 ना, ये नहीं है, ये नहीं, वो बड़ा है ना, बड़ा वो देखो आप इंशाल्लाह, ये इस बच्चे के लिए इंशाल्लाह ये बच्चा है मुबशिर अब्दुल कादिर साखरकर, बीच के मोहल्ले का बच्चा है। अभी कुछ 4.5 महीने में कुरान हिफ्ज किया माशाल्लाह। ये इस बच्चे के लिए बड़ी चीज माशाल्लाह। हाँ हो गया। उसके बाद माहिर बशीर मिरकर, सियान नासिर साकरकर, हसन अब्दुर्रहीम दरवे, अमीर हमजा, उनका हसन के पास दे दो, अमीर हमजा मौजीब जिवाई जी, नौमान शहजाद मुकादम, पिंगी मोहल्ले का बच्चा है, नौमान शहजाद मुकादम। भाई पीछे बैठते जाओ, पीछे। भाई अब्दुल बारी अशफाक पांजरी, अल नवाज अल्ताफ मुंशी, मुसेब उमेर अंजुम अंसारी। भाई मुसेब बेटा आपका नाम, हाँ उसका ले लो आप, मौलाना उसका ताबे में लेंगे, मौलाना बिलाल साहब। ये मुसेब हो गया। मोहम्मद हाफिज तफसीर भाटकर। भाई ये बच्चे अभी शुरू हो रहे हैं महाड़ के मदरसे में। ये अय्यान मुशरफ मुकादम, अब्दुल मुफसिद मुख्तार मस्तान। भाई मस्तान फैमिली का जब्बार भाई के पास दे दो मुफसिद का। भाई आया मुफसिद आया हुआ है। अबूजर अब्दुल वहीद दरवे, ये छोटू शेठ के पोते तातुस, छोटू शेठ चो। भाई तुम्ही देसा इंशाल्लाह, देते। जहीर उस्मान गनी भाटकर, हमदान अब्दुल जब्बार पांजरी, साद अल्ताफ होड़ेकर, सलमान शफीक मिरकर। भाई सलमान शफीक मिरकर है, ये हमारे पाटलार का घर है ना, आ गया बच्चा सलमान है, सलमान शफीक मिरकर। सुमामा बिलाल धालवेलकर, भाई समामा बिलाल धालवेलकर। जुहाक अब्दुल करीम सोलकर। भाई जुहाक अभी जो तरावी पढ़ा है बच्चा है, देखो माशाल्लाह आपके हाथ से। हमारे यासीन साकरकर है, फिर हमारे क्या नाम सुलेमान का है नाम, ये आ गए हमदान आ गए। जुल्किफ्ल भाई जुल्किफ्ल नाम है, हाफिज जुल्किफ्ल। कहाँ से हो भाई? खड़क मोहल्ले से हाफिज जुल्किफ्ल। आगे यूनुस ताहिर पांजरी, मोहम्मद हाफिज जुबैर होड़ेकर। ये हाफिज जुबैर के बेटे हैं, तो उनका मौलाना के ताबे में दे दो, हाफिज जुबैर होड़ेकर का। हाँ, इसके बाद इस्माइल हुसैन मुकादम, जाफर हसन मुकादम, रईस भाई आपके जाफर हसन मुकादम। मोहम्मद अली वसीम वस्ताई, छोटा बच्चा है, दूसरी क्लास में, बच्चे ने बहुत सारा कुरान हिफ्ज किया है। मोहम्मद अली वसीम वस्ता, ये देखो बच्चा आ गया। चाचा तुम चाहता नहीं, ये देखो जकरिया चाचा के। और एक हमारे अब्दुल रऊफ चाचा है ना जमजम वाले, उनका बेटा 10वीं हो गया, उसने भी हिफ्ज किया है। अकबर, ये पांजरी मोहल्ला के अकबर भाई है ना हमारे अब्दुल रऊफ चाचा, उसका नाम क्या? इस्माइल सुजान अकबर होड़ेकर। तो इंशाल्लाह हमारे इस्माइल भाई के पास दे देंगे। मासूमा अब्दुल, ये देखो आ गए, ये भी बच्ची हिफ्ज कर रही है, 10वीं में हिफ्ज हुआ है।
اور کچھ بچے عالمات کر رہے ہیں جس میں نا سارا حسین مقادم ایس وائی بی کام کا بچے عالمیت کر رہی ہے. ہمارے سارا حسین مقادم بھائی یہ ہمارے ہے کوئی یہ ابھی بچہ آیا تھا نا جعفر, یہ دیکھو اب دادا بابا جگر بھائی کیسے. اس کے بعد ہے نا مریم حسن مقادم, یہ بھی 12 کر کے ہے نا, وہ بچی 12 کر کے عالمیت کر رہی ہے. نظرہ حافظ تفسیر بھاٹکر, نظرہ حافظ یا کون ہے 12 میں عالمیت کر رہی ہے. زلفی حافظ زلفا حافظ تفسیر بھائی ان کی دوسری بیٹی ماشاءاللہ 12 کر کے عالمیت کر رہی ہے. اور کچھ بچیاں ماشاءاللہ اسکول سیکھ کے عالمیت کر چکی ہے باہر کے مدرسے میں, جس میں مومنہ اسماعیل بھاٹکر, ہانی علی دروے, ہانی علی دروے پنگی مولا سے یہ اچھا نام بچہ ماشاءاللہ کھڑپ مولا سے ہے بچہ, دیکھو. اور یہ بچہ ہمارے مکتب میں حفظ کر رہا ہے تعلیم القرآن جامع مسجد میں. 5-6 بچے ایسے ہیں جو ہمارے مکتب میں ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے نا فاطمہ مظہر پانجری, یہ عالمیت کر رہے بچیاں ماشاءاللہ فارغ ہے. زبیدہ خلیل مجگاؤں کر پانجری مولا, زبیدہ خلیل مجگاؤں کر. ہانی مبارک سولکر بھائی, ان کا کوئی ہے ہانی مبارک سولکر بھائی. زیبہ عبداللطیف دروے پنگی مولا, ہمیں ادھر لے لو پھر زیبہ کا. عبدالرحیم دروے, عبدالرحیم بھائی کی بیٹی, عبدالرحیم بھائی آ جاؤ انشاءاللہ. اور ہانی علی دروے کا بھی دے دو, ہانی چاچا چاہتا دیسا زکریہ چاچا. عبدالرحیم بھائی کا ہوا. زلیخا شبیر مجگاؤں کر, آئینہ حسین وسطی, یہ کہاں سے. اب ہے نا انشاءاللہ وقت کم ہے, آج ہم کو قیام اللیل بھی کرنا ہے. اب ہم ایک سب سے پہلے نا علی بھائی, ہمارے علی بھائی جو ہمارے شریف چاچا نے ماشاءاللہ ان کی, تو علی بھائی کے گھر سے کوئی علی بھائی حاضر ہے ادھر اس عمر کے اندر. علی مجگاؤں کر جو اس عمر کے اندر بڑی عمر میں قرآن کو حفظ کیا ہے, قرآن کو ناظرہ پڑھا ہے, ناظرہ. تو ان کے لیے بھی ہمارے ذمہ داروں نے نا یہ بڑی چیز ہدیے میں رکھی ان کے لیے بھائی. یہ انشاءاللہ ہدیہ ہے نا جو اس عمر کے اندر انہوں نے قرآن ناظرہ سیکھا. جی انشاءاللہ اعتکاف والوں کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب کھانا ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج تاخرات میں عبادت کو آنا ہے. اس لیے جن کے نام ہے انشاءاللہ ہم سب کے گھر تک پہنچائیں گے بھائی. اس کے لیے سب نوجوان ساتھ دیں گے ہم کو بھائی. بہت سارے نام ہیں, بڑا تو تمام ہمارے بستی کے نوجوان ساتھ دے دو. یہ ہمارے ذمہ داران کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم گھر تک پہنچائیں گے, چلے گا انشاءاللہ. اب اس میں نا اعتکاف والوں کو بعد میں دیں گے, لیکن پورا اعتکاف والوں کی مستقل خدمت کیا ہے ہمارے کیا نام نجم الدین پٹیل بھائی. یہ دیکھو آئے, یہ مستقل 10 دن اعتکاف والوں کی خدمت ماشاءاللہ چاچا دیں گے. اس کے ساتھ ہے نا پورے رمضان افطاری کی ہمارے جامع مسجد کی افطاری کی خدمت. ایک عابدین مجگاؤں کر, اسماعیل مجگاؤں کر بھائی, عابدین مقادم اور اسماعیل مجگاؤں کر. جی بھائی. اس کے بعد جامع مسجد کی اس کا جو چندہ, اس کے لیے چادر ہر جمعہ کے دن وہ بیچارہ آواز لگاتا ہے اور رومال بچھاتا ہے. بہت مدرسہ چلتا ہے مدرسہ عائشہ علی بنا. یہ جو چل رہا ہے نا اس میں بہت بڑا دخل, اس میں 2 معلمات ہیں. اگر معلمات نہیں رہیں گی تو مدرسے نہیں چلیں گے. تو 2 معلمات ہیں نا مستقل یعنی جمی ہوئی ہے, اس کی برکت سے وہ مدرسہ چل رہا ہے, ورنہ معلمات بدلتے تو مسئلہ آتا ہے. تو 2 معلمات ہیں, ان کے نام ہے دختر دادا میاں مجگاؤں کر. تو ان کا ہے نا ہمارے محلے کے جو صدر ہے کیا نام ہے ہمارے, اور دوسرے ہے دختر محمد میاں مقادم. یہ 2 معلمات ہیں, ایک صدر ہے ایک نائب صدر. ان کی جمنے کی برکت سے وہ مدرسہ مستقل, اور ہماری بستی کے لیے اس مدرسے کا بہت نفع ہے. مدرسہ عائشہ علی بنا جو ہماری بستی میں چل رہا ہے, اور اس کی برکت سے کئی بچے ہم کو دیندار بنتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک ہے نا دوسرا یہ ہے کہ رمضان کا مہینے چل رہا ہے. یہ رمضان کے اندر مغرب سے عشاء ادھر کچھ لوگ بزرگ ہیں نا عبادت کرتے ہیں, عبادت کیا ہمارے بزرگ مسجدوں میں ہیں, ان کے لیے بیچارہ گرم. تو مظہر بھائی کیا ہے ادھر, ان کے والدہ کا اکرام کر رہے جو روزانہ چائے بیچتی ہے ماشاءاللہ.
جس میں ہمارے محمد شریف چاچا, ہمارے عبد الطیف چاچا, تو ہمارے ایک ذمہ دار بھی ہے ہمارے گاؤں کے, اور بیچارے کاروبار بھی کرتے. اس حالت میں سال کے 12 مہینہ ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی, جن کا نام ہے زکریا مجگاؤں کر, جن کا 11 مہینہ ہمارے یہ کریں گے پورے سال صفیہ اول میں, اور تکبیر اولا زکریا چاچا مجگاؤں کر. اور ہمارے ایک چاچا ہے جو اس مسجد کی بہت خدمت کی ہے, پہلے تندرست تھے تب, اب تندرست نہیں پھر بھی مسجد میں تکلیف کے ساتھ آتے. زکریا گھوڑے کر, یا ہمارے حافظ معراج کے ابا ذکیر بھائی, تو یہ ہمارے یہ لیں گے, کیا نام, سہیل بھائی آ کے ان کا یہ لیں گے انشاءاللہ. یہ ان بچے ہے, وہ بچے ہیں نا انشاءاللہ جتنے آئے ہوئے, یاسر بھائی کے پاس نام ہے جس میں ہمارا کیا نام, ازبا آیا ہے, یہ تو کہا ہے یاسر ظہیر خان. ایک عبد الرحمان بھائی ہے نا کھڑپ مولا کے, ان کا بیٹا ماشاءاللہ ڈگری ہوا ہے, وہ بھی دین. عبد الرحمان بھائی کا بیٹا, یہ اپنے ملا فیملی. ایک ہے نا محمد طہا بول کے اسماعیل مجگا پر SY بیکام کو, یہ ہمارے حبشی گھر کا بچہ ہے. یہ حبشہ کے جو بچے ہیں نا, مسلمین اراکین کمیٹی جامع مسجد ملکر واڑے کی طرف سے یہ لفافہ ہے, لفافہ بھی لیجئے گا. یہ لفافہ بھی آپ کی اللہ قبول فرمائے. اللہ اس بچے کی قربانی کو, یہ بہت ہر ہفتے ہماری مسجد کے لیے بیچارہ ساتھ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بار ہدیہ انہوں نے دیا ہے نا, یہ ہم قبول کرتے ہیں انشاءاللہ. ہو گئے بھائی. یہ ایان آصف منشی, عبادہ الیاس شیوائی جی, سلیمان چاچا کیا سے بھائی. ضمیر داؤد دروے, ایک کھڑا ابھی ادھم کوکر نگر میں رہتے ہیں, ہمارے اسلم بھائی ہے نا, یہ ہمارے دروے فیملی پاؤنے گھر کے, ان کے داماد ضمیر داؤد دروے, وہ بھی بہت آگے رہتے. اس کے ساتھ ہمارے شفیق بھائی شفیق نور الدین گھوڑے کر, یہ ایک آگے رہتے. بس شفیق ان کے کو یہ بھائی ہمارے پاؤنے گھر سے کوئی ہم کریے انشاءاللہ. عبد اللطیف چاچا, تمہیں کیا تھا سر, ذمہ دار جو ہے نا, استقبال ہے. تو ایک لڑکا ہے پٹیل گھر کا اوپر کا, جو ماشاءاللہ زبان سے یہ ہے, لیکن ہمارے مسجد میں آ کے کچھ نہ کچھ خدمت انجام دیتا ہے. دانش حافظ صاحب کو لانا لے جانا. تو بچہ ادھر ہے یا ان کا گھر کا کوئی پٹیل گھر کا, مسعود دادا مخادم اور ہمارے مقبول بھائی, یہ بیچارے دونوں ہماری مسجد بن رہی ہے, اور ہمارے اس کا حساب کتاب جمانا بہت وقت دیتے ہیں ہمارے اس کام کے لیے. اللہ ان کو بہتر عبد الرحیم چاچا کی طرف سے, اور ہمارے آپ کے ہاتھ سے. اور ابھی مختصر اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم, زبیر بھائی ہوڑیکر, پھر ہمارے کیا نام ہمارے مولانا معاویہ صاحب, اور ہمارے حافظ انفال صاحب, ان کا ادھر کر ڈالتے. باقی جتنے حفاظ اکرام ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. ایک زبیر بھائی ہمارے مستقل خدمت بھی ہر لائن سے ساتھ. ہم چاہے احتکافلہ کون ہے, حافظ انفال صاحب, حافظ انفال بھائی. ابھی کچھ نام تھے جو ان کا مولانا فرید صاحب, عبید چاچا, مولانا فرید صاحب, حافظ ناصر صاحب حاضر ہے ادھر. حافظ ناصر صاحب ہمارے یہ جامعت, پھر وہ امامت کا کام انجام, حافظ ناصر صاحب اللہ ان کو جزائے کر دے. اور جو حضرات حاضر ہیں ان کا اکرام ہو جائے گا تو ان کے حافظ بھائی. یہ خدمت ہے نا, یا دعوت و تبلیغ میں جماعتیں آتی ہے, تو ہر مسجدوں میں ہمارے کچھ ایسے ساتھی ہیں جو ان کی فکر کرتے ہیں خدمت کے بارے میں, جس طرح پانجری مولا کے سب نام ہیں. اب جو حاضر ہیں ان کا ہم کر لیتے ہیں, جس میں ہمارے علاء الدین بھائی, تم چاہتے ہیں انشاءاللہ بھائی, علاء الدین بھائی. پھر ہمارے نا یہ دو ہمارے تبریز بھائی اور آصف بھائی, ایک اوپر محلے میں, اور ایک جاوید سارنگ ہے. بھائی جاوید سارنگ حاضر ہے ادھر, تو آپ کیا سے انشاءاللہ بھائی. جاوید سارنگ ادھر کوئی, عبد الرحیم بھائی لیں گے جاوید بھائی سارنگ کا. عبد الرحیم بھائی کدھر ہے
भाई जावेद भाई सारंगी है, हाँ है नाम। बस्ती की खबरों को वगैरह अच्छी तरह से न्यूज के हिसाब से अच्छे न्यूज और जरूर न्यूज है ना, उन्होंने एक चैनल बनाए तो बस्ती उनका भी इकराम करती है। तो शब्बीर भाई भी उठ नहीं सकते उधर से, तो शब्बीर भाई का एजाज व इकराम इंशाल्लाह हमारे क्या नाम एतिकाफ में बैठे हैं ना, हमारे इनके हाथ से होंगे इंशाल्लाह। हम आपको हाँ खान सर मोबाइल पकड़े, आप आ जाओ इंशाल्लाह, आप आ जाओ भाई। हमारे एक नाम खिदमत में इसका भी है, खालिद का भी है, जामा मस्जिद की जो खिदमत है ना, जिसमें इरफान भाई का नाम है, इरफान कौन, इरफान मस्तान है, हमारे खालिद है, खालिद भाई, खालिद भी हाजिर है, यानी बहुत सारे नाम हमारे खत्म हो रहे हैं अभी खिदमत के। खालिद भाई चाचा खिदमत का मुस्तकिल, वैसे हमारा इरफान है, इरफान लाइव किया था मैंने भाई। ये तबरेज भाई इधर आ जाओ, तबरेज बिरादर हाफिज जुबैर का है ना, हाफिज जुबैर का तरावी पड़ा है आपके मोहल्ले में, तो आप इंशाल्लाह दे दो, बोलो हमारे गांव के सब जिम्मेदारों ने, ये पूरे गांव की तरफ से इकराम हो रहा है। फिर एक इकराम था जो हमारे हाजिर है, इसलिए बोल रहा हूँ, जो हर हाल में हमारी मस्जिदों को आबाद किए, बीमारी में तकलीफ में, उसमें मरहूम इनके भी नाम है, उसमें से हाजिर है उनके एक बेटे हाजी मरहूम हाजी अब्दुल्ला हसन बिरादर होड़ेकर, उनके बेटे हाजिर है। एक हमारा लिस्ट है कि बुजुर्ग जो पहले इस हमारे इबादत से आबाद करके हर हाल में यानी तकलीफ में भी नमाजों को नहीं छोड़ा है, उसमें आपके अब्बा का भी नाम है, इंशाल्लाह अम्मा को दे दो। इसमें हाजी अब्दुल्ला हाजी हुसैन, हाँ, उन्होंने हर हाल में नमाज पढ़ते थे, बीमारी में तकलीफ में, ले लो इंशाल्लाह। भाई नजरुद्दीन भाई का किसी ने ताबे में ले लिया, उनका एतिकाफ का दिया। भाई ऊपर के मोहल्ले में एक साथी है, उनका नाम क्या है, अब्दुल सलाम कोतोड़ेकर, भाई उनका हदिया एतिकाफ वाले हमारे कौन है, अली आजा आप आजा, ये हदिया है ना एतिकाफ वालों का। ऊपर मोहल्ले का भाई, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या अल्लाह हम तमाम को माफ़ फरमा और पूरे उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा, हम तमाम को और पूरे उम्मत मुस्लिमा के हिदायत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हिदायत के दौलत से हमें मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमान की हर परेशानी और तकलीफ को दूर फरमा। ऐ अल्लाह आज के दिन जो हमारे साथियों ने, हमारे जिम्मेदारों ने, नौजवानों ने इस प्रोग्राम को एक नीयत से पेश किया था कि पूरे बस्ती में जोड़ इत्तेहाद इत्तिफाक कायम रहे और हर एक का इकराम हो, इस्तकबाल हो तेरे दीन की निस्बत से, ताकि तेरा दीन जिंदा हो। अल्लाह हमारे तमाम साथियों की, हमारे जिम्मेदारों की, बड़ों की, छोटे बच्चों, सबने साथ दिया, लेकिन तमाम साथ देने वालों को बेहतरीन जज़ाए कर दे। अल्लाह जिन्होंने दिल से, जिन्होंने बदन से दिया, जिन्होंने जुबान से दिया, किसी ने सोच से दिया, अल्लाह तमामों को बेहतरीन जज़ाए कर दे। जिन्होंने माल लगाया, जान लगाई, अल्लाह कुछ बच्चे दौड़ते हुए गए और लेके आए, अल्लाह इन तमामों को जज़ाए कर दे। अल्लाह तेरे नज़दीक ये चीज़ अगर पसंद है तो अल्लाह इसको तो हमेशा चला, आफियत के साथ चला और हमसे लेने के फैसले फरमा। अल्लाह इधर जितनी दुआएं मांग रहे, हर एक की अपनी अपनी परेशानी है, तकलीफ है, अल्लाह तमामों की तमाम परेशानी तकलीफ को दूर फरमा। इधर जितने दुआएं मांग रहे, हर एक के अपने दिल के अंदर जायज़ है, जायज़ हाजात है, तमन्ना मुराद है, तमाम जायज़ हाजात तमन्ना मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। भाई एक बात रह गई थी, उसमें हमारे लिस्ट में नाम है, उनके वालिद साहब हाजिर है। एक बच्ची ने दीन किया था उसने, और दीनदारी के साथ रही, अभी उनका अभी निकाह हो चुका है, अहली अब्दुल्ला बोलते हैं उनके शौहर का नाम है, और रईस भाई का नाम है। हमारे गाँव के जो मुफक्किराना सोच रखते हैं, जिसमें अभी खुद खान सर उसमें हाजिर है। अभी हम क्या करें, जो हाजिर है उनको दे रहे भाई। अभी रईस भाई आ जाओ, इनकी दुआ दी, इनकी बेटी का पहला, तो इनका बेटी का हसन चाचा के हाथ से। अरे ये हमारे रईस भाई ना, ये गांव के बारे में बहुत सोचते रहते, ये होना चाहिए, इसमें ये भी है ना, हमारा इसकी इनकी सोच है। तो इंशाल्लाह अब्दुल रऊफ चाचा क्या से ये मुफक्किराना सोच रखते हैं गांव की तरक्की के लिए, तो हम उनकी भी इकराम करते हैं। जो गांव के लिए सोचते हैं, तो उनका भी हम इकराम कर रहे हैं। अब एक रह गया है जो सबसे आखिर में है, और तमाम इसके लिए खुश हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खान सर
जो हमारे निजामत का काम, प्रोग्राम के निजामत कार, अल्लाह का एहसान है इस बस्ती के अंदर एजुकेटेड लोगों में पहला नाम उनका ही शुमार हो सकता है, और एक स्कूल से वो रिटायर्ड HM भी है, तो हम पूरा गाँव तमाम उनका भी इकराम हासिल, तो हमारे तमाम आप उनका तमाम आप तमामों के हाथों से इंशाअल्लाह, ये हमारे तमाम जिम्मेदारों के हाथों से, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई आखिरी इसके बाद हम टाइम नहीं लेंगे कि पूरे रमजान में तहज्जुद को आने वाले नौजवान हजरात, यानी बड़े नौजवान बुजुर्ग तो आ रहे, जिसमें 2-3 नाम हमने रात को निकाले, जो रात हम 10 दिन रहे तो हमने देखे। ये बड़ी चीज है कि रातों को जागना, जिस बस्ती में रातों को जागा जाता है उस बस्ती पे अल्लाह अजाब नहीं डालता, तो हमारे लिए वो मदद हो रही है। जिसमें एक हमारा मोहसिन मुकादम है, उनका भी भाई चले गए, जो रोजाना रात को आता है। दूसरा है ना अजीजों, एक हमारा नाम है हमारे खालिद अहमद भाटकर, जो अभी इधर हाजिर ही है माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ये रोजाना रात को, ये हम है ना इकराम कर रहे हैं कि हमारे भाई खालिद भाई आ जाए, ये रोजाना तहज्जुद की पाबंदियां कर रहे हैं कुछ नौजवान हजरात, और जिसके जहन पे भी जो भी हो हमारे पास नाम दे दो, इनका इकराम होना चाहिए, इनका हम सबका करेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह जी। हाँ, अरे हाँ, ये तहज्जुद की पाबंदी कर रहे, कौन? हसन मियां चाचा, इनका तो इकराम चारों लोग कर लो इंशाल्लाह, साल भर तहज्जुद इनकी नागा नहीं होती। भाई एक अभी इसके बाद आखिरी कोई नहीं, एक बच्चे हमारे गांव की बड़ी उम्र में दीनदारी के साथ, बाकायदा उनको कॉलेज में ये भी किया गया, बुरके के साथ 42-43 साल की उम्र में BSc इन कंप्यूटर साइंस की है, उसके 2 बच्चे, उसका बच्चा भी लास्ट ईयर और वो बच्चा भी हाजिर है माशाल्लाह, जो बच्चा भी नमाज वगैरह की पाबंदी करता है। हमारा मसला क्या कौन हाजिर है नहीं है, तो उसका नाम है सबिया हसन ओड़े करन हसन, जो दी हुई थी अब्दुल्ला मजगावकर, यानी सबिया अब्दुल्ला मजगावकर, जो अहलिया अमर रहमतुल्लाह जिवाजी, और उनका बेटा है ना क्या नाम सिद्दीक, ये हाजिर है। हम क्या करें, जो हाजिर उनको दे भाई, 2 लेके आ रहे उधर भाई सिद्दीक, ये भी बच्चा अभी लास्ट ईयर को है डिग्री को, और माशाल्लाह इस बच्चे ने भी दीनदारी के साथ नमाज, भाई जुबैर भाई भी हमारी खिदमत वाले, ये इनकी अम्मा के लिए, इनकी माँ ना बड़ी उम्र में BSc 43-40 साल की उम्र है, कॉलेज में एडमिशन लेके, और उनका लास्ट ईयर है माशाल्लाह। इनकी वालिदा कॉलेज में भी उनका अप्रिशिएट प्रोग्राम किया, इस उम्र में उसने किया है ना, बच्चा भी डिग्री को और माँ भी डिग्री। अब इस बच्चे का भी जा इसके साथ इंशाल्लाह, वो बच्चे डिग्री वाले माशाल्लाह। जी ये हमारे सिद्दीक के लिए माशाल्लाह लास्ट ईयर में नमाज वगैरह की पाबंदी और पाबंदी करेगा इंशाल्लाह भी, और डिग्री के बाद अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इंशाल्लाह। अब ये 2 हमारे अब्दुर्रहीम भाई क्या बता रहे हैं कि 2 बच्चे हमारे गांव के माशाल्लाह नमाज जिक्र पाबंदी के साथ है ना कॉलेज जाते हैं। जुबैर भाई के 2 बच्चे, 2 दे दो इंशाल्लाह, फिर वे नाम हम बढ़ा देंगे।